الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی کے قرب کا سب سے قریب ترین ذریعہ اور قطعی اور یقینی ذریعہ وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ۔ اس پر آپ حضرات کی خدمت میں میں نے دو مثالیں پیش کی تھی۔ ایک مثال سحرہ فرعون کی، فرعون کے جادوگر، کہ ان میں سیکنڈوں میں انقلاب آیا، مسئلہ توحید کی برکات کی وجہ سے چند سیکنڈ وہ کافر تھے اور چند سیکنڈوں کے بعد وہ اللہ کے ولی تھے۔ صرف چند سیکنڈوں کا فاصلہ تھا کہ کفر کے ترجمان اور سیکنڈوں میں وہ اللہ کی وحدانیت کے ترجمان بن گئے۔ تو یہ انقلاب چلہ کشیوں سے نہیں آیا، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر ماتھا رگڑنے سے نہیں آیا، کسی پیر کے قدموں میں بیٹھ کر اور اس کے جوتے صاف کرنے سے نہیں آیا، یہ انقلاب آیا صرف اللہ کی توحید کو سمجھنے کا۔ اسی طرح میں نے دوسری مثال پیش کی اصحاب الکہف، کہ نوجوان نا تجربہ کار ہیں، کوئی تجربہ نہیں اور عمر بھی اتنی نہیں، کائنات بھی نہیں دیکھی، جوہدیاں بھی نہیں کی، کسی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا بھی نہیں کاٹا، کسی مرشد کی خدمت میں بھی نہیں گئے، اور 40 سال 60 سال کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو بیچا بھی نہیں، بس مسئلہ سمجھ آیا تو اللہ نے ان کو اپنا ولی اور مقرب ہونے کی سند عطا کی۔ صرف سند ہی نہیں،
اس سند پر انعامات اور کرامات کی بھی بارش کر دی، تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک جو عجمی تصور ولایت ہے کہ ولی کیسے بنتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے کارخانے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ولی ساز کارخانے، کہ یہاں سے ولی بنتے ہیں۔ مدارس، خانقاہیں اور بڑی بڑی محافل، مجالس، شب وجدان، نور کی بارش اور کئی عنوانات، لیکن ان کی ہزارہ سال کی محنت وہ رنگ نہیں لاتی اور وہ رنگ چڑھتا نہیں۔ جو رنگ اوریجنل رنگ وہ اللہ نے اپنی توحید میں رکھا ہے، ہر رنگ اتر جائے گا، عارضی رنگ ہے۔ یہ دنیا بھی رنگ والی ہے اور دنیا رنگ برنگی ہے، ہر رنگ کچا ہے اور وہ اترنے والا ہے۔ جتنا خوبصورت کپڑا لو، بہترین رنگ، 4 استریوں کے بعد دیکھو تو وہ رنگ بھی ختم۔ سبزہ کی رنگینی دیکھو، چند دن رنگ ہے اور پھر بھنگ ہے، وہ رنگ بھی ختم۔ دنیا کا کوئی رنگ ایسا نہیں جو بے رنگ نہ ہوتا ہو، ہر رنگ بے رنگ ہے، لیکن ایک رنگ ایسا ہے جس آدمی کو نصیب سب کو ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بعض اس رنگ میں بھنگ اور زنگ ڈال دیتے ہیں اور وہ رنگ کو چھپا دیتے ہیں، لیکن وہ ہے اندر کا رنگ، اس کو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، وہ اللہ کی توحید کا رنگ ہے، جو پہلے دن فطرت کو رنگا۔ اور یہ رنگ ایسا ہے، اس پہ زنگ کئی آتی ہیں، اس پہ میل کچیل بڑی چڑھتی ہے اگر خیال نہ کیا جائے، لیکن یہ رنگ ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ حقیقی رنگ ہے۔ شرک کے زنگ بھی چڑھے ہوں، بدعت کے زنگ بھی چڑھے ہوں، پھر بھی آدمی اگر توجہ کر لے اور تھوڑا سا سوچ اور فکر بنا لے تو وہ زنگ سیکنڈوں میں اتر جاتی ہے اور اندر سے اپنا رنگ توحید کا نکھر کے آتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس نے اس رنگ پہ زنگ، شرک کا زنگ چڑھا دیا، بدعت کا زنگ چڑھا دیا اور گناہوں کا زنگ چڑھا دیا، اللہ سے دوری کا زنگ چڑھا دیا۔ اگر وہ زنگ اترے، اور اسی زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اور سورہ نور میں اللہ نے اسی چیز کی حقیقت کو بیان کیا، اللہ نور السماوات۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کا نور ہے۔ اور اللہ نور السماوات، اور جو اندر تیل موجود ہے، خالص دل کی مشکات، اور دل کے اندر جو خالص وہ نور اور تیل ہے، وہ نور اور تیل خالص اسی رنگ کا ہے جو اللہ نے فطرت والا رنگ توحید کا بھرا ہے، اور یہ وہی رنگ ہے جس کا نام ہے صبغۃ اللہ۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، اس کو اللہ خود بے رنگ ہے، لیکن اللہ کا رنگ توحید والا رنگ ہے۔ وہ خوبصورت سے بھی پاک ہے، رنگ سے بھی پاک ہے، لیکن اللہ کا رنگ انسان کے دل پہ وہ کس والا رنگ ہے؟ توحید والا رنگ۔ اس لیے فرمایا صبغۃ اللہ،
ومن احسن من اللہ صبغا نحن لہ عابدون، یہ ہے وہ صبغۃ اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ، تقویٰ کی سب سے بڑی سند، ولایت کا سب سے بڑا شعبہ بلکہ بنیاد، وہ ہے اپنے دل کو اللہ کی توحید کے لیے خالص کر دینا۔ اور یہ مسئلہ اتنا پیارا ہے اللہ رب العزت کو کہ جو اپنے آپ کو خالص موحد بنا لیتا ہے اور ہر رنگ کو چھوڑ دیتا ہے، ایک رنگ توحید والا اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور اس میں مخلص بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کو اس کائنات کا امام بناتے ہیں اور اس انسان کو اللہ رب العزت اپنا مقرب ترین اور اپنا ولی ہونے کا شرف عطا کرتے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہی ہے کہ آدمی جتنا کھڑا ہو جائے وہ کس میں؟ اللہ کی توحید میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو توحید کا ہیضہ ہو گیا ہے، ہر وقت توحید ہی توحید، اور تو موضوع ہی کوئی نہیں، ہر وقت توحید، خطبوں میں توحید، تقریر میں توحید۔ تو میں کہتا ہوں توحید ایسی چیز ہے جس کا ہیضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا توحید کا ہیضہ ہوا، انہیں خود شرک کا ہیضہ ہے، بدعت کا ہیضہ ہے۔ توحید تو مطلوب ہی وہ ہے کہ اس کا ہیضہ نہیں ہوتا، یہ تو ہیضوں کو ختم کرنے والا وہ اکسیر سیرپ پہ، جس کو یہ نصیب ہو جائے، یہ وہ نسخہ ہے جس سے سارے ہیضے ختم ہو جاتے ہیں اور دل کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ذہن میں بات رکھ لیں کہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے اور اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی فرمایا کہ تم میرے محبوب ہو، میرے مقرب ہو، اور اس کائنات میں شخصیات کے لحاظ سے سب سے زیادہ اللہ کے مقرب وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن فرمایا میرے نبیوں تم بھی میرے پیارے ہو، لیکن میری توحید کی خاطر تمہیں بھی ماریں کھانی پڑے گی۔ اسی سے توحید کا اندازہ کر لو، پیغمبر کو مار پڑ رہی ہے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک وہ پیغمبر بھی 950 سال ایک ہی تقریر کر رہا ہے، یا قوم، او میری قوم، ایک ہی تقریر، کوئی نماز نہیں، تذکرہ ہی نہیں ملتا، نماز کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، اور کوئی حکم نہیں آیا، ایک ہی مسئلے پہ رات بھی اور دن بھی، دعو تو قومی، پیغمبر رو پڑا آخر میں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں رات بھی لگا رہا، دعوت قومی لیلا، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے ان کے گھروں میں جا کے سمجھایا اور ان کی چوکوں پہ کھڑے ہو کے سمجھایا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ یہ پیغمبر ہے، حضرت نوح پیغمبر، رات کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دن کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور فرماتی ہیں اللہ دعوت کا بھی ہر طریقہ ان کے چودھریوں کے ڈیرے پہ جا کے سمجھایا، ان مالداروں کے
डेरों पे, इन मौलवियों और पीरों के घरों में भी जाके मैं समझाया और दावत दी, और जहरन जिहारन चौकों बाजारों मेलों में भी जाके दावत दी। जहां मैंने देखा कि चंद लोग इकट्ठे हैं, वहां पर भी मैंने दावत दी। ये अपनी दावत का रंग बयान पैगंबर बयान कर रहा है, और किस अंदाज में कि अल्लाह रात भी दिन भी और एलानिया भी इसरारन भी हर तरह मैंने पूरा टेल लगाया है और मैंने इनको दावत दी है। और ये बेईमान कानों में उंगलियां डाल के ऊपर कपड़े रख के ये मुझे छोड़ के भाग जाते थे। एक दिन नहीं, 950 साल। कहना आसान है, पैगंबर समझा रहा है और दावत क्या, या कौम उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैर। ओ मेरी कौम, उबुदुल्लाह, पुकारो सिर्फ अल्लाह को। उबुदुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पुकारे सुनने वाला नहीं, सिर्फ उसी को पुकारो। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं कोई तुम्हारे लिए पुकारे सुनने वाला उसके अलावा। 950 साल अरसा गुजर गया और रात दिन दावत है, एक ही दावत है। हर चौक पे, हर बाजार में, हर बैठक पर, हर चौधरी के डेरे पर, और एक ही दावत दी जा रही है। वो मारते भी है, गालियां भी निकालती है। पैगंबर हजरत नूह की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, अपने ऊपर कपड़े डाल देते हैं और कपड़ों के अंदर छुप जाती हैं ताकि पैगंबर नूह की शक्ल भी नजर ना आए। ऐसे मामूली मसला नहीं, हमारा दिमाग नहीं खराब कि इस मसले को हम बयान करते। और एक पैगंबर नहीं, सब पैगंबरों की दावत, सारे नबी इसी मसला की दावत लेके आए। मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। ला इलाहा इल्ला आना। और लोगों, मेरे सिवा कोई करनिया भरनिया वाला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई पुकारे सुनने वाला नहीं, कोई गैबदान नहीं, कोई हाजिर नादिर नहीं। इस पर क्या किया, मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, मेरे पैगंबर 1.25 लाख नबियों को इसी मिशन के लिए भेजा। जितने रसूल आए यही मसला बयान करने के लिए आए, और फरमाया हमने जितने रसूल भेजे एक ही नारा था। वो क्या था, अनेबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। अल्लाह ही की इबादत करो, सोरो पुकार, नजर नियाज, मन्नत मनोती, सजदे रुकू, अनेबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो। वजतनिबुत तागूत, हर तागूत से बच जाओ, हर तागूत से बच जाओ। गैरुल्लाह की इबादत भी तागूत, गैरुल्लाह का निजाम भी तागूत, गैरुल्लाह का कानून भी तागूत, गैरुल्लाह की हुकूमत भी तागूत, गैरुल्लाह की अदालत भी तागूत, गैरुल्लाह की असेंबली भी तागूत, गैरुल्लाह का इक्तिदार भी तागूत। और सारी तागूत की जड़ क्या है, वो आज की जमहूरियत वाला बुत।
یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. ہر پیغمبر طاغوت سے روکنے کے لیے آیا، لیکن جب تک طاغوت دل سے نہیں نکلتا اس وقت تک رب نہیں ملتا. اگر اللہ کو ملنا ہے اور اللہ کی توحید حاصل کرنی ہے، ہر بت کو دل سے نکالنا ہوگا. اور سب سے بڑا بت کیا ہے؟ جامع نام بڑے بت کا، اس کا نام کیا ہے؟ طاغوت. مشکل مسئلہ ہے. طاغوت کا انکار کرنا ہوگا تب ایمان باللہ ملے گا. اور سارے طاغوت کی مشینری، اس کا جامع نام موجودہ مغرب کی لونڈی، موجودہ بالکل حیا اور غیرت سے آری لونڈی، اس کا نام جمہوریت. اور مغربی جمہوریت، دنیا کا سارا گند اس میں اکٹھا، دنیا کا سارا کفر اسی میں اکٹھا، دنیا کی ساری بے غیرتی، فحاشی، عریانی، ساری اسی طاغوت کے اسی صندوق میں ہے جس کا نام جمہوریت. خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے؟ توحید والا مسئلہ. اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ پیغمبر اللہ کے مکرم ترین، ان کو بھی رب نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ میری توحید کی خاطر مارے کھانی پڑے تم تو مارے کھا لو، پر میری توحید پہ حرف نہ آئے. پیغمبر مار کھا رہا ہے. یہی مسئلہ پیغمبر کریم کعبہ سے نکل رہے ہیں، مسئلہ توحید کی خاطر گھر چھوڑ رہے ہیں، اور کعبہ سے نکل کر تھوڑے فاصلے پہ جا کے کعبہ کو خطاب کرتے ہیں. اور وہ کلمات پیغمبر کے اندر کے درد کے ترجمان ہیں. اللہ کے محبوب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کون سا مسئلہ تھا بھائی؟ مولویوں سے پوچھو کون سا مسئلہ تھا؟ مسواک کا یا استنجے کا کوئی مسئلہ ہو؟ کون سا؟ کہتے ہیں جی ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں. مکی، ابھی ہم مکی دور میں ہیں. ان سے پوچھو مکی دور میں تھا کیا؟ مکی دور میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک ہی مسئلہ ہے. پیغمبر بازار کے ایک کونے سے شروع ہوتی ہے. صحیح ابن حبان کی وہ حدیث مجھے نہیں بھولتی. وہ جو آدمی ہے اجنبی، وہ آیا کہتے ہیں میں نے عجیب معاملہ دیکھا. سنیے نا حدیث، چلو سمجھ گئے میری بات. پیغمبر کریم مکہ سے جا رہے ہیں اور کعبہ کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا. اور کعبہ جگہ بھی ہے، اس کو اللہ نے فرمایا مصابہ. مصابہ، مصابہ کا معنی ہوتا ہے جو مقناطیس کی طرح لوگوں کو کھینچے. کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتا. مواحد کو، مشرک کو چاس نہیں آتی ادھر. مواحد جب کعبہ کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات اور وہ انوارات کی تجلی گاہ ہے کہ اس کا دل اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اور پھر پیغمبر کریم اور اب کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کعبہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں انکے خیر ارض اللہ، انکے خیر ارض اللہ. اور کعبہ مکرمہ بیت اللہ، اللہ کے گھر، خطاب ہو رہا ہے انکے خیر ارض اللہ، اللہ کی ساری زمین سے تو سب سے بہتر جگہ ہے.
اللہ کی زمین کے ٹکڑے سب سے تو افضل ٹکڑا ہے. خیر و ارض اللہ، ساری روئے زمین سے اللہ نے تجھے شانوں سے نوازا ہے اور تجھے مقام دیا ہے. اور فرمایا اگر یہ تیرے شہر والے میں محمد کو مجبور نہ کرتے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے جانے والا نہیں تھا. آج مجبور ہو گیا. پیغمبر کریم کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے، کعبہ کو الوداع کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اِنَّا کے خیر ارض اللہ، سب سے بہترین ٹکڑا، سب سے خوبصورت ٹکڑا میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا میرے نبی کے مبارک قلب پہ کیا قدری ہوگی؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. یہی وہ مظلوم مسئلہ جس کو ملا بھی بھول گیا، جس کو پیر بھی بھول گیا، کھانے پینے کے لیے دین کا نام لیا، اور جو پیغمبر کریم کی اصل وراثت تھی وہ اللہ کی توحید والی، اس کو ثانوی حیثیت دے دی. تو اس لیے میرا بھائی سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین مسئلہ اللہ کی توحید والا، اور یہی مسئلہ ہے جو سیکنڈوں میں ولایت کے منازل طے کراتا ہے، اللہ کے قرب اور تقوی کی منزلیں طے کراتا ہے. اور یہی وہ مسئلہ ہے اللہ رب العزت کو اتنا پیارا مسئلہ، اتنا پیارا مسئلہ کہ جو لوگ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے اور اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے، اور مقصد تھا حمایت توحید، توحید پہ پہرا دینا، وہ گھوڑوں پہ جو چڑھے اللہ کو ان گھوڑوں سے بھی پیار آیا. ان گھوڑوں کا بھی تذکرہ، صرف گھوڑے نہیں، وہ گھوڑے چل بھی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، ان کے قدم سم پتھر پہ پڑے ہیں اور پتھریلی زمینیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں. اللہ کو گھوڑے اتنے محبوب ہوئے، ان کے سانس اور ہانپنے کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. ان کے پاؤں اور کھر لگے اور جس زمین پہ لگے چنگاریاں اڑی ہیں، ان چنگاریوں کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. حتیٰ کہ ان کے پاؤں سے جو وہ دھوڑ اور مٹی اڑی، اس مٹی کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. اور کس انداز میں؟ بل عادیات ضبحن فالموریات قدحن فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پوری صورت میں اللہ نے ان گھوڑوں کا تذکرہ کیا جو گھوڑے اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے دوڑ رہے ہیں. ان کا ہانپنا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کا سانس لینا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ان کے تذکرے بھی قرآن میں قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور ایک جملہ کہتا ہوں، جب وہ سواریاں اتنی پیاری ہو گئی تو ان پہ چڑھے ہوئے سوار کتنے پیارے ہوں گے. آج صحابہ پہ باتیں کرتا ہے، اور صحابہ کا تو گھوڑا بھی اللہ کو پیارا ہے. توجہ ہے نا. اور جس گھوڑے پہ صحابہ چڑھے ہیں اس گھوڑے کی بھی شان بن گئی. اور جب گھوڑے کی اتنی شان اللہ نے بیان کر دی ہے، جو گھوڑے توحید کے حفاظت کے لیے دوڑے ہیں، تو وہ شخصیات جو اس توحید کی حفاظت کے لیے ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار تھے، سبحان اللہ، پیٹھوں پہ سوار ہو کے چلے، ان کی کیا شان ہوگی. ایسے نہیں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی، یہ وہ ان گھوڑوں کے سوار ہیں اور اللہ کی توحید کا وہ غلغلہ برپا کرنے والے ہیں، جو وہاں مکہ سے نکلے تھے، حبشہ میں پہنچے تھے، مکہ سے نکلے تھے، مدینہ میں پہنچے تھے، اور پھر
جب عزم دل جزم ہو گیا، جب توحید میں پکے ہو گئے، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں تمہارا افغانستان کا کابل؟ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ اے لوگو، یہ محمد کی جماعت، محمد الرسول اللہ کے صحابہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی فوج ہے۔ تو پاکستان کی فوج پہ فخر کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے ملک کی فوج۔ اگر کوئی فوجی جرنل کے خلاف بات کرے کیس بنتا ہے، اور فوج کے خلاف کوئی بات کرے، تیرے ملک کی فوج کے خلاف کوئی بات کرے، وہ بیچارہ اڈیالہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ تیری فوج پر کوئی تنقید کرے، وہ جیلوں کی سیر کرتا ہے۔ اور یہ میرے ملک میں اگر کوئی محمد کی فوج اور اللہ کی فوج کی شکایت کرے، اس کو تم پروٹوکول دیتا ہے، اس کو اعزاز دیتا ہے۔ اس نا انصافی اور اس ظلم پہ بھی خدا کی لعنت۔ تو اپنی فوجی، اور تجھے یہ بھی نہیں پتا تیرا فوجی آج تیری وردی میں ہے، کل امریکہ میں بیٹھا ہو، آج تیری وردی میں ہے، کل برطانیہ کی وردی میں ہو، تجھے تو اتنا بھی اعتماد نہیں۔ لیکن محمد کا صرف فوجی اور اللہ کی فوج وہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب فوج، آخرت میں بھی کامیاب فوج۔ اور فرمایا پھر میری فوج کو اگر دیکھنا ہو، صرف وہاں نہ دیکھنا، میدان میں دیکھ لینا جدھر میری فوج کا رخ ہوگا۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ جہاں میری فوج جائے گی، اوپر میری نصرت کے جھنڈے آئیں گے۔ میری نصرت کو دیکھنا، میرا فوجی وہ چل رہا ہوگا اور میں اللہ کی نصرت کا مشاہدہ ہو رہا ہوگا۔ میں اللہ کی نصرت بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، اگر پاکستان کی فوج پہ تنقید کرنے والا پاکستان کا باغی ہے، تو محمد کی فوج پہ تنقید کرنے والا وہ محمد کا باغی ہے۔ اللہ کی فوج پہ تنقید کرنے والا وہ اللہ کا باغی ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کی فوج پہ کوئی تنقید کرے تو ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ پاکستانی تصور نہیں ہوگا، اور محمد الرسول اللہ اللہ کی فوج پہ جو تبرہ کرے، بکواس کرے، تو محمد کا قانون کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان کے رنگ میں زندیق اور مرتد ہے۔ ایسے تو بات نہیں، اللہ نے خود ذکر کی۔ توجہ ہے؟ سواریوں کو شان مل گئی، تو سواروں کی کیا شان ہوگی؟ اس لیے معافی بن عمران، اس سے ایک آدمی نے پوچھا، اس کے لفظ سوچنے والے، اس نے پوچھا کہ معاویہ کی شان زیادہ ہے یا عمر بن عبد العزیز کی؟ عمر بن عبد العزیز کی، کس کی شان زیادہ؟ اس نے کہا خیر ہے، یہ کون سا سوال کیا ہے؟ وہ سوال کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے وہ ترازو ہی نہیں بنایا جس میں محمد کے صحابی کے ساتھ کوئی دوسرا تل سکے۔ سبحان اللہ۔ وہ ترازو ہی نہیں کہ ایک پلڑے میں محمد کا صحابی ہو
اور دوسرے پلڑے میں کوئی امتی ہو، کہتا ہے سن، معاویہ جب میرے نبی کے ساتھ دوڑ رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر، اور اس کے گھوڑے کے سموں کی خاک اڑی اور گھوڑے کے نتنوں میں گئی، اس خاک کی عظمت کا بھی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے نہیں کہا، اس خاک کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، بل عادیات ذبحًا فالموریات قدحا، اسی خاک کا تذکرہ ہے، ان ذروں کا تذکرہ ہے، ان ریگزاروں کا تذکرہ ہے جہاں میرے نبی کے صحابہ کی سواریوں اور گھوڑوں کے قدم لگے ہیں، وہ جگہ بھی میرے رب کو محبوب ہو گئی ہے، پیاری ہو گئی ہے۔ یہ ساری توحید کی برکات، مضمون نہیں بھولنا، صحابہ کو عزت ملی تب بھی کس کی خاطر؟ توحید کی وجہ سے ملی، عظمتیں اور ان کا تزکیہ ہوا۔ پیغمبر نے کوئی خانقاہ نہیں بنائی، وہاں کوئی ذکر جاری کی مجلسیں نہیں ہوئی، وہاں کوئی پیر مقرر نہیں کیے، اور یہ آج کل کے خانقاہی نظام کے یہ کوئی وہاں پر مجاور نہیں بٹھائے، اور پیغمبر کریم مجاور بنانے نہیں آئے، مجاہد پیدا کیے۔ جو بھی پیغمبر کی مجلس میں آتا گیا سبحان اللہ، اور توحید کا رنگ چڑھتا گیا۔ ایک چودھری جا رہا تھا مکے میں، بڑا چودھری تھا، سردار، بڑی دھوم دھام سے جا رہا تھا، صحابہ نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے پیغمبر کریم کی خدمت میں لائے کہ چودھری ہاتھ لگے۔ اب ذرا انداز تربیت دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو، مسجد کے ستون کے ساتھ۔ خیال کرنا آج کل کے ذہن کے مطابق کہیں سختی نہ ہو جائے، تشدد نہ ہو جائے، باندھ دو، باندھ دیا۔ پیغمبر کریم آئے، پوچھا ہاں بھئی جنیا کی حال ہے، کیسے ہو؟ بندہ وہ باقی چودھری تھا، اور عرب کو اللہ نے ایسے نہیں چنا، عرب ہے، بولا، اس نے کہا محمد تم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بولا میں آ گیا ہوں، شریف آدمی ہوں، قوم کا سردار ہوں، آپ کو دو آپشن ہیں، اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے قتل کر دے، لیکن میرا خون بڑا بھاری ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں قدر شناس آدمی ہوں، آپ کے احسان کا بدلہ دوں گا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، دوسرے دن پھر تشریف لائے، ہاں بھئی کی حال ہے تیرا؟ اس نے کہا جی کل والی بات ہے جو کل میں نے بات کی تھی۔ آپ مسکرائے اور آگے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، سردار صحیح موٹا تازہ تھا، بخاری مسلم وغیرہ میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، موٹا تازہ سردار تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھئی سردارے بتاؤ کیا پروگرام ہے تیرا؟ اس نے کہا جی بات ایک ہی، قتل کرنا ہے کرو، میں حاضر ہوں، لیکن میرا خون جو ہے بڑا بھاری ہے، اور چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ میں احسان کا بدلہ دوں گا، زبان کا میں پکا ہوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑا اس نے کہا کوئی پانی کا انتظام ہے، میں نے غسل کرنا ہے۔ غسل کیا، پیغمبر کریم کے سامنے آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ،
یہ 3 دن اللہ کے نبی نے ماحول دکھانے کے لیے رکھا تھا کہ ذرا دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا مجھے بات تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہاں میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ آپ کہیں گے ڈر کی وجہ سے پڑھنا ہے، لیکن میں یہ نہیں، میں دل سے سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی دعوت حق ہے، اب آپ حکم کریں میں کیا خدمت۔ میں جا رہا تھا عمرے پہ، آپ کے یاروں نے مجھے پکڑ لیا، اب کیا خیال ہے میں عمرے پہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے جاتا کچھ بھی نہ بنتا، اب بے شک جا۔ یہ عمرے پہ پہنچا، آگے چودھری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سبوتا اس وقت تھا تو سابی بن گیا، اور آج کہتے ہیں مماتی بن گیا، بطری بن گیا، وہابی بن گیا، تو نے اکابر کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور تو سابی ہو گیا۔ اس نے کہا بکواس بند کرو مکہ کے قریشیوں، اب تو میں محمد کا غلام بناؤں، ابھی تو مجھے محمد کی دعوت سمجھ آئی۔ علل اعلان مکہ میں کھڑا ہے اور کہتا ہے سن لو میں کوئی سابی شابی نہیں ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی دعوت میرے دل میں اتر چکی ہے، اور میں پکا مومن ہوں، اور مکہ کے قریشیوں اور فلانے علاقے سے تمہاری تجارت آتی ہے، آج میں یہاں اعلان کر رہا ہوں، اگر میرے نبی نے اجازت نہ دی، جب تک پیغمبر اجازت نہیں دے گا تو ایک دانہ بھی ان راستوں سے تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ جڑے نا کھڑا ہے قریش مگر نے کہا اور دیکھو اس پہ بھی جادو چل گئی ہے، یہ بھی گیا، پیغمبر کی تربیت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں نکل گئی کہ اللہ کے قرب اور اللہ کی محبوبیت اور اللہ کے ہاں ولایت کی ساری منزلیں اور سارے درجات وہ اگر کٹھے ملتے ہیں اور یقیناً ملتے ہیں، اور قریب ترین راستہ اللہ کے قرب کا ہے تو وہ اللہ کی توحید کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی قرب الہی کا راستہ کوئی دوسرا بتا رہا ہے وہ امت سے فراڈ کر رہا ہے۔ ساری توحید وہ نعمت ہے کہ ساری برکات، سارے قرب انسان کو مل جاتے ہیں چند لمحات میں، یا دیر بھی نہیں لگتی۔ اس لیے فرمایا من اتبع ہدایا، من اتبع ہدایا، جو آدمی میری ہدایت کا متبع بن گیا، لا یذل ولا یشقا، پہلی گارنٹی یہ ایک تو وہ کبھی پٹڑی سے اترے گا نہیں، اور دوسری گارنٹی یہ ہے لا یشقا، وہ کبھی مشقت میں نہیں پڑے گا، مشقت میں نہیں پڑے گا۔ ہر اللہ کے قرب تلاش کرنے والے وہ راستوں میں بھٹک جاتے ہیں، وہ گلیوں میں بھٹک جاتے ہیں، اس لیے قرب الہی کی تلاش میں نکلنے والا کوئی قبروں پہ چلا گیا اور کہنے لگا بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، کوئی تعزیہ پہ چلا گیا، کوئی تابوت پہ چلا گیا، کوئی تعویذوں کی دکانوں پہ چلا گیا، کوئی مردوں کو مشکل کشا سمجھ کے، کوئی زندہ کو مشکل کشا سمجھ کے، یہ سارے گمراہ ہو گئے۔ ذل ضلالم بعیدا، اور فرمایا جو اس راستے پہ چلنے والا ہے لا یضل، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، سیدھی سیدھی سڑک ہے، سیدھا سیدھا روڈ ہے، کیونکہ اس میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، ہر راستے میں موڑ ہوگا، پک ڈنڈیاں ہوں گی، اس میں گلیاں ہوں گی، چلنے والا بھولے گا، صرف قرآن مقدس
یہ وہ راستہ بتاتا ہے جہاں کوئی موڑ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹول پلازا نہیں، کوئی راستے پہ رکاوٹیں نہیں. یہدی للتی ہے یا اقوم، بالکل سیدھا راستہ جو تمہیں جنت کے گیٹ کے اندر پہنچا کے آئے، کہیں مڑنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ راستہ ہے، اور وہی راستہ توحید والا. اللہ کے قرب کے متلاشی غاروں میں بیٹھ کے گمراہ ہو گئے، قبروں کو سفارشیں تھے سننے کا عقیدہ رکھ کے ادھر گمراہ ہو گئے. تعزیہ تبوت میں اور ذکر جاری کی مجلسوں میں، بدعات کی مجلسوں میں پیر ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ کے وہ بیچارے منزل بھول گئے، رستہ بھول گئے. فرمایا میرا پیغمبر یہ قرآن یہ پیش کر جس کا نصاب توحید ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اس کا سالک، اس پہ چلنے والا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا. اس لیے ان کے سامنے یہی روٹ توحید والا بتا. شارٹ کٹ بھولے یا نہیں بھولے؟ بڑے بڑے چودھری بھول گئے، بڑے بڑے ملا بھول گئے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، قبر کی پوجا کا عقیدہ یہ بھی بھولا ہوا اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہے اور عقیدہ رکھا ہے. مردہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے. خانقاہی نظام والا وہ بھی قرب کی تلاش میں، اور یہ 10 محرم کے پٹکے والا یہ بھی کہتا ہے میں پیٹوں گا روؤں گا اللہ کا قرب ملے گا. 12 دن کے حلووں والا، چاول اور جھنڈیوں والا، اور وہ ڈانس کرنے والا گلیوں میں، وہ بھی کہتا ہے اللہ کے پیاروں کو خوش کر کے اللہ کا قرب ملے گا. یہ ساری دنیا قرب تلاش کر رہی ہے، لیکن سارے رستے قرب کے اللہ نے بند کر دیے، اور وہ رستہ ایک ہے، وہ اللہ کی توحید کا، اور پیغمبر جس طرح چلے ہیں اسے چلنا ہوگا. آؤ ایک بندہ ہے 80 سال کا گناہگار، عالم نہیں، شیخ الحدیث نہیں، مفتی صاحب نہیں، کوئی تخصص نہیں کیا، نہ 2 سال نہ 4 سال کسی عالم کے پاس بیٹھا نہیں، بالکل جٹ آدمی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نجار ہے، علامہ علوسی کہتے ہیں زمیندار ہے. پیشہ جو بھی ہو مرضی ہو، ایک عام آدمی مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی منطق فلسفہ تفسیر المنطق بھی نہیں دیکھی، اور اصول فقہ کوئی چیز نہیں پڑھی، کوئی لمبی پگڑی شگڑی بھی کوئی نہیں، کسی خانقاہ میں بھی جا کے یوں جا کے نہیں کیا، اور کوئی غٹر خو نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے اور زمینداری پہ جا رہا ہے. اس نے ایک میلہ دیکھا، 2 آدمی کھڑے ہیں. سبحان اللہ، حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے، اس لیے ڈر نہ جانا اس راستے پہ، اکیلا چلنا پڑے تب بھی چلنا ہے. یہ باشد کا راستہ نہیں ہے، ہاں تنہائی کا راستہ بن جاتا ہے، لیکن ڈرنا نہیں. 2 آدمی کھڑے ہیں، پورا شہر جمہور ایک طرف ہے، سارے ملک ایک طرف ہیں، سارے چودھری ایک طرف ہیں، سارے لیڈران ایک طرف ہیں، اور 2 بندے ہیں بھی پردیسی، اجنبی، ان کا علاقہ بھی نہیں، وہ آ رہے ہیں. اب 2 مسئلہ بیان کر رہے ہیں. عززنا بثالث، اللہ فرماتے ہیں 2 کر رہے تھے، ہم نے ایک تیسرے کو بھی ساتھ بھیج دیا. اب 3 نبی ایک طرف ہیں اور وہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے یہاں آگے کے راز کی صورت رکھی، مسئلہ آگے بیان کیا. 3 رسول مسئلہ سمجھا رہے ہیں
اور ساری پبلک ایک طرف ہے. آج کل تو یہی دیکھا جاتا ہے زیادہ لوگ کس طرف ہیں. کہتے اتنے علماء اس طرف ہیں، یہ ایک چھوکرا سا ایک طرف ہے. بھائی اتنے مولوی غلط نہیں ہو سکتے، اتنے بڑے بڑے ٹرک والے مولوی، اتنے پیر، بس لوگ یہی دیکھتے ہیں اتنے علماء، اتنے بڑے علامے، اتنے بڑے چودھری، پڑھے لکھے، MLA MPA اور ملک چودھری سردار پبلک. اللہ، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اب ذرا دیکھ زمیندار کا ذہن چلا ہے، دیکھا مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ تین ایک طرف ہیں، پورا شہر ایک طرف ہے، اس کے قدم چل رہے ہیں اور اللہ کی تقدیر اس سے پیار کر رہی ہے. وہ اپنا کام چھوڑتا ہے، جا کے ذرا تحقیق تو کروں نا، یہ کیا چند دن سے جھگڑا ہے. مسئلہ تو سن رہا تھا وہ کہ اس طرح تین آدمی آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کی دعوت ہے. اور کائنات والوں، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، کوئی اس کے دربار میں کر بھی نہیں سکتا، کروا بھی ہے، کرنے والا بھی کوئی نہیں، کروانے والا بھی کوئی نہیں. وہ اکیلے ہی داتا ہے، اکیلے ہی مشکل کشائے، اکیلے ہی حاجت روائے، اکیلے ہی پکارے سننے والا ہے. وہ اس پورے شور کو سن رہا تھا کہ محلے والے کیا کہہ رہے ہیں، پبلک والے کیا کہہ رہے ہیں. اب دیکھا پورا شہر نکل کے آ گیا، تین پردیسی لوگ وہ سامنے کھڑے ہیں. اس نے آ کے غور کیا اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اتنا پیارا لگا جب وہ بستی کے کنارے سے چل رہا تھا، اس کے قدم اٹھے ہیں. میرے رب نے اس کے چلنے کی کیفیت بھی قرآن میں ذکر کی ہے. قدم اٹھے کہا، چلا کہا، بجا من اقصى المدینہ رجل یسعی، رجل یسعی، فرمایا بستی کے پرلے کنارے سے، سبحان اللہ، بستی بھی رنگی گئی، اس کنارے سے آیا، دور سے آیا، کہ آیا کیسے، یسعی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا. اللہ ہمیں بھی توحید کی خاطر بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں اشارہ ہے یسعی کہ توحید کے کاموں میں سستی مت کرو، اللہ کے دین کے لیے غفلت مت کرو، ہر وقت اٹینشن رہو. اللہ جو موقع جس کو دے دے توحید کی خدمت کا، وہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے، بڑا اللہ کا محبوب آدمی ہے جس کو اللہ اپنی توحید کی خدمت کے لیے چن لے، چاہے زبان کے لحاظ سے، چاہے مال کے لحاظ سے، چاہے جذبات کے لحاظ سے. جو توحید کہ اس مشن مقدس میں جتنا بھی حصہ ڈالے اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا یسعی، دوڑ رہا تھا. اللہ کون تھا؟ فرمایا رجل، کیا تھا؟ رجل، جنا ہے، جنا، اے جنا دا کام ہے توحید بیان کرنا. ہاں، اے پپو مولویاں دا کام نہیں، ہار سنگار ملا خطیبہ دا کام نہیں، اور ناد نخرے والے خطیبہ دا کام نہیں. اگر توحید بیان کرنی ہے تو پھر جٹ ملا بننا ہوگا، پھر باں بچرا دے مولانا حسین علی بننا اسی ہے، پھر مولانا حسین علی، پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، پھر پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری. ان جیسا بننا ہوگا. ہار سنگار کے کپڑے استریاں، خطیب بھی استری اور کپڑے بھی بڑے چمک رہے ہیں، یہ لٹھے شٹھے اور یہ سر میں
میں کب شہکب، یہ کریم پاؤڈر اور یہ کرنے والے ملا، یہ کنسا، یہ ان کی عادتیں ہی مردوں والی نہیں۔ توحید کا مسئلہ بیان کرنا یہ مردہ اور جنا دا کام میں۔ فرمایا رجل ہے نا جنا، رجل جنا ہے جنا۔ اب سو جنا کھل جایا، دوڑ کے آیا، اس غور کیتا، اس اے نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اکثریت کس طرف ہے، ووٹ کس کے زیادہ ہیں، زور کس کا ہے، چودھری صاحب کدھر کھڑے ہیں، ملک صاحبان میرے مخالف ہیں یا کدھر کھڑے ہیں، چودھری صاحبان کدھر کھڑے ہیں، خان صاحبان کدھر کھڑے ہیں، پبلک کدھر کھڑی ہے، نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا تو مسئلے کی قیمت کو دیکھا۔ یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے چہروں کو نہ دیکھو، لوگوں کی کثرت کو نہ دیکھو، لوگوں کے رویوں کو نہ دیکھو، خطیبوں کی سج دھج کو نہ دیکھو، اور مبلغین کے کرو فر کو نہ دیکھو، تم دیکھو تو مسئلے کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ کس کو دیکھو؟ مسئلے کو دیکھو۔ اس نے مسئلہ دیکھا، سبحان اللہ، کسی کی پرواہ نہیں کی، سمجھ آ گیا کہ تنہ دی گل ٹھیک ہے۔ اس نے وہ دعوت سنی۔ اب جہاں پر اللہ نے جو نبیوں والی دعوت تھی وہ اس رجل مومن کی زبان سے ادا کروائی۔ دعوت نبیوں کی تھی اور وہ سمجھ گیا، اور اس نے آگے وہی لفظ کہے جو پیغمبر کہہ رہے تھے۔ اس لیے یہاں پورا مقام پڑھ لو، انبیاء کی ان کی زبان سے دعوت نہیں، ان کی دعوت کو اس کا وارث، اس کو وارث بنا کے اس کی زبان سے وہی مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے جو 3 نبی بیان کر رہے تھے۔ آیا آگے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، آیا سمجھ گیا یہ حق والے ہیں، ان کا مسئلہ بھی فطرت اور حق والا مسئلہ ہے۔ ویسے بھی اگر مشرک مولوی بدعتی مولوی کے ساتھ تعلق نہ ہونا تو بندے کو حق سمجھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر مشرک مولوی بدعتی ملا اس کی چٹ لگی ہوئی ہے پھر زنگ زیادہ ہو جاتا ہے، زنگ اترتا ہے لیکن پھر 2-3 جمعوں کے بعد جا کے اترتا ہے، اور جو سیدھا آدمی ہو وہ بس ایک ہی ضرب لگے زنگ ختم، نیچے کھڑی توحید کا نور ابھرنے لگتا ہے۔ توجہ کر، آ گیا مسئلہ سمجھ کے اب اس کی تقریر شروع ہوتی ہے۔ انبیاء تینوں نبی پیچھے کھڑے ہیں، اب نیا مبلغ آگے آ گیا، کوئی مدرسے کا فاضل نہیں، کوئی سند نہیں، کہیں نہیں پڑھا بابی قال حدثنا فلاں، کوئی بھاری سند نہیں، بالکل جٹ آدمی۔ پیغمبر پیچھے کھڑے، آ گیا اور آ کے کہتے ہیں قال یا قوم، او میری قوم، او میری برادری، اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی بات مانو، ان کی دعوت مانو، ان کی دعوت بالکل حق ہے۔ آگے وجہ بیان کی، فرمایا 2 چیزیں دیکھ لو، ان کی دعوت بھی اخلاص والی، دعوت بھی فطرت والی، پھر جو دعوت دے رہے ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ جو دعوت دے رہے ہیں تم سے کوئی فیس کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے، کوئی اپنا مقصد بھی نہیں ہے، اپنا مقصد بھی نہیں ہے، لالچ بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں جیسے آپ خطیب پہلے فیس مقرر کرتا ہے، اتنے پیسے لوں گا تب میں آؤں گا، پھر اس کو لیٹرینوں میں جا کے شمار کرتا ہے۔ ایسا بے روپیہ اور ایسا 2 نمبر آدمی کہ جو اللہ کی توحید کو بھی بیچتا ہے اور
مَلَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، ان کی بات مانو جنہوں نے تم سے پانی بھی کوئی نہیں مانگا، روٹی بھی کوئی نہیں مانگی، ہے بھی پردیسی۔ اور حضرت شیخ القرآن جہاں جملہ فرماتے تھے، فرماتے ہو مولویو یہ توحید والا مسئلہ، یہ پیسہ والا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پیسوں والا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس توحید کو بیچنا شروع کر دو اور اس پہ فیسیں لینا شروع کر دو۔ توحید وہ ہے جب تم توحید پہ قربانی دو گے تو اللہ تمہیں کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ خود راہ دیکھے، جو اللہ جنگل میں خنزیر جیسے جانور کو وہاں پر بھی روٹی اور رزق دیتا ہے، اور مولویوں اگر تم اس کی توحید کے خادم بنو گے تمہیں وہ بھوکا چھوڑ دے گا؟ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے خود ذمہ لیا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی جانور بھی چلتا ہے اس کی روزی کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر ایک چیز کی روزی کا ضامن اللہ ہے۔ یہ چند دن ہے، یہ توحید کی اشاعت میں لگ جائیں، اللہ کے دین کی اشاعت میں لگ جائیں، اور یہ چند روز کی زندگی آج ہے کل کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن توحید والا مشن وہ ہے جس نے بیان کیا اللہ نے اس کے نام کو بھی باقی رکھا، اس کے کام کو بھی باقی رکھا۔ اس لیے کہتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ہیں بھی بالکل صحیح راستے پہ، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، سچے رسول ہیں۔ اب وہی مسئلے کا ایک ٹکڑا لایا جو پیغمبر کریم بیان کر رہے تھے، تینوں نبی کہتے ہیں ما لیا لا عبد الذی فطرنی، ما لیا کیا ہو گیا مجھے؟ میرا دماغ خراب ہے؟ کیا ہو گیا مجھے؟ میں قبروں پہ جاؤں، صورتوں پہ جاؤں؟ ما لیا کیا ہو گیا مجھے؟ لا عبد الذی، میں کیوں نہ صرف اس کو پکاروں، توجہ کرنی ہے، صرف اس کو پکاروں، الذی فطرنی، الذی خلقنی نہیں ہے، الذی فطرنی، فطرنی فطرنی فطرنی، یہ وہی فطرت والا رنگ ہے، وہی فطرت والے رنگ کی طرف اشارہ ہے جو مدرسوں میں پڑھنے سے بھی نہیں آتا اور شیخ الحدیثوں کے پاس بھی نہیں ملتا۔ الذی فطرنی، جس ذات نے مجھے فطرنی پیدا بھی کیا اور فطرت توحید سے بھی نواز دیا، میری رگ رگ اور گھٹی میں اپنی توحید والی فطرت کا مسئلہ رکھ دیا، اور وہی پیغمبروں کی دعوت، یہ کوئی نئی دعوت نہیں، یہ اندر کی فطرت والے نور کا چمکار ہے، اسی کو ابھار رہے ہیں۔ میں نے بتایا وہ فطرت توحید والا نور ہر انسان کی گھٹی میں اللہ نے رکھا ہے۔ زنگ چڑھتا ہے، زنگ کو اتارنے کے لیے نبی آئے، زنگ کو اتارنے کے لیے قرآن آیا، اس میل کو اتارنے کے لیے یہ علماء کی محنت ہے۔ کہتے ہیں الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اس پہ بڑی بات ہے، وقت ختم ہے۔ فطرنی، چلو یہ آیات آ رہی ہیں سبق میں بھی، فطرنی وإلیہ ترجعون، آگے جو جملہ مقصودی ہے
مشرک کا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں انبیاء اولیاء اور یہ ہماری اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حاجت ربائی کر سکتے ہیں. یہ وہ مشرک ہوتا ہے جو اپر کلاس کا مشرک ہے. یہ حضرت شاہ جی کے لفظ ہے، بڑے شاہ جی، جو اپر کلاس کا مشرک ہے، دلیر مشرک، بہادر مشرک، وہ کیا کہتا ہے اللہ نے انہیں طاقتیں دے دی ہیں، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، انہوں نے جودیاں کی ہیں، انہوں نے ایک ٹانگ پہ چلے کاٹے ہیں، ٹھنڈے پانی میں ٹبکیاں لگائی ہیں، کہیں کہیں کنویں میں ٹانگیں اوپر سر نیچے کیے رکھا ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں دے رکھی ہیں. یہ ہوتا ہے جناب اپر کلاس کا مشرک، بہادر مشرک. اور دوسرا ہوتا ہے بزدل مشرک، بزدل مشرک، غیرت سے خالی مشرک. اور وہ کیا ہوتا ہے منافق بھی مشرک بھی. وہ کیا کہتا ہے کچا مشرک، لوئر کلاس کا مشرک. وہ کیا کہتا ہے جی طاقتیں تو نہیں دی پر سنتے ضرور ہیں. کیا ہے؟ سنتے ضرور ہیں. ہماری ان کی آگے ان کی ہاں روزے پاک پہ جانا ہے میرے سلام کہہ دینا ہے بزدل مشرکہ ہے. یہ لوہر ہے، وہاں جا کے گئے یا رسول اللہ انظر حالنا اسمعک لنا، ہے میری دکان نہیں چل رہی، دعا فرماؤ. کئی بے ایمان رکے لکھ کے دے دیتے خط اور رکے وہاں پہنچاتے ہیں. تو یہ ہے بزدل مشرک. کہتے سنتے ضرور ہیں اور سفارش بھی کرتے ہیں. آؤ اس اللہ کے ولی نے کیا مسئلہ بیان کیا، دو جملوں میں مسئلہ حل کر دیا. کہتے ہیں کہ فرمایا اس نے آ کے بات کی اتخذ من دونہی آلہا یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. پہلے بزدل مشرکوں پہ ہاتھ صاف کیا، اور للڑ مشرکوں اور بزدلوں اور نہیں اور لوئر کلاس کے مشرکوں دلڑ مشرکوں کیا ہے اتخذو من فرمایا من دونہی آلیۃ یرد الرحمن بضر، اگر ہے تو وہ رحمان ہے تو وہ مہربانیاں کرنے والا، لیکن وہ مہربانیاں کرنے والا اگر مجھے بھی پکڑ لے، کوئی تکلیف لگا دے، بیمار کر دے، تنگ دست کر دے، میرے گھر میں تکلیف آ جائے، مال میں تکلیف آ جائے، بیمار ہو جاؤں، تو جن کو تم جن کی قبروں پہ کھڑے ہو، جن کے تعزیے تبوتوں پہ کھڑے ہو، جن کی صورتوں اور مورتوں پہ کھڑے ہو، ان کی حالت کیا ہے؟ لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، شفاعتهم پڑھو شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش مجھے ذرا بھی فائدہ دے سکتی، ذرا بھی چھڑا سکتی نہیں. ایک بزدل مشرکوں کو خطاب کیا اور آگے فرمایا اپر کلاس والو تم بھی سن لو، وہ لا ینقذون، وہ خود بھی چھڑا سکتے کوئی نہیں، چھڑا بھی نہیں سکتے، چھڑوا بھی. سورہ یاسین کا ختم پڑھتا ہے کبھی ترجمہ بھی پڑھتا تم نے سمجھے بندے مار صورت ہے، روح نہیں نکل رہی. سورہ یاسین پڑھو، اور سورہ یاسین اس لیے پڑھے کہ عقیدے اسے پہ مرا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اور اندر قبر مسیح ہے، تعزیہ تبوت اور غیر اللہ کی پکارے، نظریں نیازیں اور شرک سے اپنی گندگی آلودہ کر لیا ہے.
سورہ یاسین پڑھے گا، سورہ یاسین قیامت کے دن حجتن علیکا تیرے خلاف کیس کرے گی کہ اللہ یہ تھا تو کثر مشرک بے ایمان، میری تلاوتیں بھی کرتا تھا، مجھے پڑھتا بھی تھا، لیکن کبھی اس نے سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ تو حجتن علیکا، اور مان کے جا عقیدہ جئی، ایسے نہیں کہا گیا قلب القرآن، یہ قرآن کا دل لینے، مسئلہ یہی ہے، یہی قلب القرآن ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ چھڑوا سکتے ہیں۔ اور یہ تو کیا کہتا ہے، خدا سائیں دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ مشرق پاکستان والا مفتی احمد یار نے لکھا ہے شان حبیب الرحمان کتاب میں، خدا کے پکڑے چھڑاوے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کے پکڑے محمد چھڑاوے۔ ہمارے حضرت قاری محمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے فقیر منش اور ولی اللہ آدمی، وہ کہتے تھے خدا سائیں دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ یہ قاری صاحب کا شعر ہے، یہ کیا دے خدا دے پکڑے محمد چھڑاوے، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا خدا سائیں دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ نو دے پتر نو پکڑے، نو کے بیٹے کو پکڑائے، ذرا چھڑانا، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ دوبارہ مانگنا بھی نہیں میرے پیغمبر، سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں میرے پیغمبر، یہ دعا کرنے کی حال بینہم الموج، پیغمبر بلا رہا ہے میرا بیٹا آ جا، میرا بیٹا آ جا۔ بیٹا کہتا ہے صحابی الی جبل، معلوم ہوتا ہے اوپر بھی کوئی دربار تھا، درباری مشرک کہتا ہے پہاڑ پہ چڑھوں گا اور یاسمونی من الماء بچ جاؤں گا۔ فرمایا آج اللہ کا غضب آ چکا ہے، لا عاصم اليوم الا من رحم، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی مکالمہ ہو رہا ہے اور حضرت نوح دیکھتے ہیں بیٹا نہیں آ رہا، پیغمبر ہے، اس سے بڑی جوتی کیا ہوگی، وہی 950 سال والا پیغمبر۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں دیکھو اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا نہ بچوا سکا، بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ، نہ بچا سکا نہ بچوا سکا، سکا بیٹا سامنے ہے، ادھر جب دیکھا نہیں آ رہا، اور ادھر تو کہتے ہیں جناب فلانا پیر صاحب وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا، نہیں تو ہندو سارے مسلمان ہو رہے تھے اسے دیکھ کے، جہاں زندہ پیغمبر موجود ہے، بیٹا نہیں مان رہا۔ اب پیغمبر رویا، رب اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو میرے خاندان سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے فیصلہ تے نظر ثانی کرنے والا ہی کوئی نہیں، احکم الحاکمین۔ پیغمبر رویا، ابھی رو رہا ہے، ادھر سے اللہ فرماتے ہیں حال بینہم الموج، حال بینہم الموج، پانی دی چھل اٹھی، پانی کی موج اٹھی۔ موج کیوں اٹھائی؟ تاکہ پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے درمیان پردہ آ جائے، پیغمبر کے بیٹے توجہ ہے اور پیغمبر کے درمیان کیا آ جائے؟ پردہ آ جائے۔ پانی کی لہر اٹھائی، معلوم ہوتا ہے زندہ پیغمبر بھی ہو
پانی کی لہر کا پردہ بھی آ جائے تو پار دیکھ سکتا کوئی نہیں۔ زندہ پہ کیونکہ اسباب ختم ہو گئے، اور بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا کون؟ اور جو بے ایمان کہتا ہے 5 دیواریں، روزے کی دیوار، عبدالعزیز والی دیوار، اور ساری دیواریں شبکے کی دیوار، حجرہ عائشہ کی دیوار، ساریہ دیوارہ وہ بھی موجود ہے، اور ہم جب جاتے ہیں پیغمبر دیکھتے ہیں یہ داڑھی منڈا آیا ہے، پیغمبر چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور آنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، اور بعض بے ایمانوں نے لکھا نیات بھی جانتے ہیں، دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں۔ نصرت العلوم کا شیخ الحدیث لکھتا ہے خطرات بھی جانتے ہیں، نیات بھی جانتے ہیں، احوال سفر کے احوال بھی جانتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ عقیدہ کفریہ ہے یا نہیں؟ جہاں زندہ نبی ہے اور حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آ گیا ان یردن الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتم شیئا، ذرا بھی چھڑا نہیں سکتے، بلا ينکرون، ہووے بلیت فتوہ نہ لاوے، مسئلہ پورا ہوتا ہی نہیں، مسئلہ بیان کیا، اب آ رہا ہے فتوہ، سننا ہے فتوہ، کہ مولوی کہتے ہیں فتوہ نہیں لگنا چاہیے تھی، فتوہ نہیں، ہاں بھئی اصل انی اذن لفی ضلال مبین، او میری قوم والو اگر میں بھی ان کو پکاروں، میں بھی ان کو پکاروں، جس طرح تم کھلے کافر ہو میں بھی کافر بن جاؤں گا، جیسے تم ضلال مبین میں ہو میں بھی کیا ہو جاؤں گا، ضلال مبین میں۔ جب فتویٰ ٹھوکا، مشرک کو مسئلے پہ اتنا نہیں پریشانی، فتویٰ لگے بودو گیا، او فتویٰ لا گیا، او فتویٰ لا گیا، فتویٰ لگا، انہوں نے آنکھیں دکھائی، آنکھیں دکھائی، لیکن ٹائم اوپر ہو گئی، ابھی ان کو آنکھیں دکھانے دو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا